یہ 1961 کی بات ہے۔ ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیرینکویو میں ایک مرغی پلنے والا شخص ایک مسئلے سے بہت پریشان تھا۔ اس کی مرغیاں روزانہ پراسرار طریقے سے غائب ہو رہی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو کوئی ان مرغیوں کو گھر سے باہر جاتے دیکھ رہا تھا اور نہ ہی گھر کے اندر ان کے کوئی سراغ مل رہے تھے۔ کچھ دن بعد جب وہ شخص گھر کی مرمت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گھر کی پیچھے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ سوراخ اتنا ہی بڑا تھا کہ کوئی مرغی اس کے پار جا سکے۔ لہٰذا اس شخص نے ایک ہتھوڑا لیا اور اس سوراخ کو بڑا کر دیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کے پیچھے آخر کیا ہے اور کیا اس کی مرغیاں وہی چھپی ہیں۔ اور واقعی اس دیوار کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں اس کی مرغیاں گھوم رہی تھیں۔ اس کمرے میں ایک سیڑھی تھی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ شخص اس گھار کے نیچے اترتا گیا، اسے ایک کے بعد ایک بے شمار کمرے اور خفیہ رستے ملتے گئے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے کوئی معمولی گھر نہیں کھوجا، بلکہ ایک پورا زیر زمین شہر دریافت کر لیا تھا۔ جب ترکی کی آرکیولوجیکل ٹیم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، اور جب انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ وسیع شہر 11 منزلہ عمارت کی شکل میں زیر زمین بسا تھا جو 1000 سال پرانا تھا۔ ترکی کے لوگوں نے اس پورے شہر کو جنت کے شہر سے موسوم کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں زمین کے اندر ایسی تعمیرات کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ دیرینکویو کا یہ عجوبہ شہر کیا کسی قدیم انسانی تہذیب کی تعمیر تھا، یا واقعی یہ شہر جنت نے زمین کا سینہ چیر کر بنایا تھا اور یہاں 1000 برس پہلے آباد تھے؟ ہماری اس دنیا میں زمین کے نیچے قدیم اور نیب کھوجیں ملتی رہتی ہیں۔ اس زمین کے اندر ایسے مقامات ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں پراسرار اور تباہ شدہ شہروں کی دستانیں بکھری ہوئی ہیں، جن میں سونا کا شہر ایلدوراڈو، سمندر کے اندر بسا اٹلانٹس، خدائے عذاب کا شکار پومپئی، ہر بیماری سے پاک شمبھلا اور قدآور دیو انسانوں کا شہر ارم شامل ہیں۔ یہ وہ افسانوی شہر تھے جو تاریخ کے پنوں میں کہیں دفن ہو گئے، اور ان گمشدہ شہروں کے افسانے اور قصے ہی آج ہمارے پاس ہیں۔ لیکن زمین کے اندر سے ملنے والے آثار اور سراغ یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقع قدیم زمانوں میں ایسے پراسرار شہر اس دنیا میں موجود تھے۔ انہی شہروں میں ترکی کا زیر زمین شہر دیرینکویو ہے، جس کی دریافت نے ماہرین آثار کی نیند اڑا دی تھی۔ ترکی میں دریافت ہونے والا یہ زیر زمین شہر دیرینکویو ضلع میں تقریباً 280 فیٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ اتنا لمبا اور چوڑا ہے کہ یہاں 20,000 کے قریب لوگ اپنے مال مویشی اور خوراک کے ذخیرے کے ساتھ آرام سے پناہ لے سکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ شہر تقریباً 2,500 سے 3,000 سال پرانا ہے۔ اس شہر کی ہر منزل میں کئی کمرے، چیمبرز اور پلرز موجود ہیں۔ یہاں رہنے والوں نے پانی کے لیے کنویں کھوڑے ہوئے تھے اور دھوئیں کی نکاسی کا انتظام بھی تھا۔ زمین کے اندر بیس اس عجوبے شہر کو اندر سے بڑے بڑے پتھریلے دروازوں سے بند کیا جا سکتا تھا، جسے باہر سے کھولنا ناممکن تھا۔ شہر کے اندر چھوٹے بڑے بہت سارے چیمبرز ہیں، جن میں استبل، زندہ خانے، اناج کے ذخیرے، بڑے بڑے ہال اور عبادت خانے بھی موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زیر زمین شہر میں تازہ ہوا کے گزرنے کا بندوبست بھی تھا۔ چنانچہ جب ماہرین نے اس شہر کے مختلف گوشوں کی چھان پتاخ کی تو انہیں 11 جگہوں پر ہوا کے لیے کھوڑی گئی بڑی بڑی سورنگیں ملی، جو سورنگوں کے دہانے ایسے مقامات پر تھے جہاں ہوا آسانی سے اندر آ سکے۔ یہاں سیڑھیوں اور چبوتروں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جو منزل بہ منزل نیچے اترتا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹی بڑی سرنگیں اور رستے ہیں جو اس شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ تندور بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ کھانا پکایا کرتے ہوں گے۔ ان تندوروں کے اوپر چمنی بھی تھی تاکہ دھواں نکل سکے۔ لیکن یہاں کے لوگ صرف رات میں کھانا بناتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ زمین کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے۔ شہر کی مختلف دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں بھی کھندا کی گئی ہیں۔ یہ زبان نامعلوم اور اجنبی ہے۔ ماہرین کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اتنے بڑے شہر میں کوئی قبرستان نہیں ہے اور نہ کوئی انسانی واقعات ملی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی اس پراسرار شہر کے ایک بڑے حصے تک رسائی نہیں ہو سکی، جسے دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ دیرینکویو کا یہ زیر زمین شہر مصر کے ارم سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ اس شہر کو کس نے اور کیسے تعمیر کیا ہوگا؟ اس بیر میں ماہرین کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ ماہرین کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایسے بے مثال شہر کو کس نے اور کب بنایا، اور زیر زمین اس شہر کو بنانے کی کیا وجہ تھی؟ تاریخ کے پنوں کو پلتیں تو دیرینکویو کے اس زیر زمین شہر کے متعلق بہت کم تاریخی ریکارڈز موجود ہیں۔ تاریخ میں بہت پیچھے جائیں تو قدیم یونانی فلسفی زینوفون کی لکھی کتاب انابیسس میں اس پراسرار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 401 قبل مسیح میں لکھی گئی۔ یہ کتاب فارس کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کے ایک فوجی مشن کے بارے میں ہے۔
زینوفون نے لکھا کہ جب سائرس نے یونان سے 10,000 سپاہیوں کو فرس بلایا تو یہ سپاہی اناٹولیا کے وسطی علاقے میں پہنچے جہاں آتش چتنوں سے بنی وادیاں تھیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے زمین کے اندر چھپنے کے لیے بستیاں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ اس شہر میں چتن کے اندر کھودی ہوئی سرنگیں اور چیمبرز تھے۔ یہاں کے باشندے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اکثر اس زیر زمین شہر میں چھپ جایا کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے بھی اس زیر زمین شہر میں پڑاؤ ڈالا اور کچھ وقت یہاں آرام کرنے کے بعد یہاں سے چل دیے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ درنکویو کا یہ زیر زمین شہر یونانی تہذیب سے بھی پرانا ہے۔ البتہ زینوفون یا کسی یونانی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ اس شہر کو آخر کون لوگوں نے بنایا تھا۔ 956 قبل مسیح کے ایک عرب مورخ المسعودی نے لکھا کہ جب عرب اور بیزنٹین امپائر کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو اناٹولیا کے اس علاقے میں رومی سپاہی زیر زمین سرنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب اس علاقے کے زیر زمین شہروں کے بارے میں جانتے تھے۔ لہٰذا بیزانٹائن حکومت میں 800 سے 1200 عیسوی تک عرب مسلمانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے عیسائی سپاہیوں نے اس شہر کا استعمال کیا اور اس دوران انہوں نے اس شہر کے رستے دوسرے قریبی زیر زمین شہروں سے بھی ملا لیے۔ بعد میں منگول حملوں سے بچنے کے لیے بھی عیسائیوں نے اسی زیر زمین شہر میں پناہ لی اور پہلی جنگ عظیم تک یہ علاقہ اور شہر ترک عثمانیوں کے قبضے میں رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دوران کئی تہذیبوں اور قوموں نے موسم کی شدت سے بچنے، دشمنوں کے حملوں سے پناہ لینے یا کسی قدرتی آفت سے خود کو بچانے کے لیے ان گھروں اور کمروں کا استعمال کیا، لیکن دراصل ان لوگوں نے زیر زمین شہر کو تعمیر نہیں کیا تھا۔ سوال اب بھی یہی ہے کہ آخر اس شہر کو بنانے والے کون لوگ تھے؟ کیونکہ یونانی اور عیسائی تو صرف اس شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے، جبکہ یہ شہر ان کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ قدیم تہذیبوں اور میتھولوجی میں زیر زمین خفیہ شہر یا کمرے بنانے کے متعلق لوگوں کا مختلف نظریہ تھا۔ مثلاً قدیم تہذیب کے لوگ زیر زمین شہر اس لیے بناتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ دنیا کے خاتمے یا قیامت آنے پر تباہی سے بچنے کے لیے لوگ ان شہروں میں پناہ لے سکتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملایا اور قدیم سومیری تہذیبوں میں ایسے زیر زمین شہر بنانے کا مقصد اس عظیم سیلاب سے بچنا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آیا اور جس نے دنیا کی پوری آبادی کو ہلاک کر دیا۔ لیکن شاید وہ لوگ ایسے شہر بنا کر بھی اس سیلاب سے نہ بچ سکے کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی راہ فرار ممکن نہیں۔ قدیم سومیریوں کے اتناپشتم کی سیلاب کی کہانی اور ہندو افسانوں میں منو کے سیلاب سے بچنے کے لیے شمبھالا نام کے خفیہ شہر کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح قدیم ایران کے زرتشتی کتابوں میں ورا نام کا ایک خفیہ زیر زمین شہر کا ذکر ہے جسے دیوتا یاما نے انسانیت کو سیلاب سے بچانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ درنکویو کے اس پراسرار شہر کی تعمیر کی ایک وضاحت ہو سکتی ہے۔ شاید قدیم اقوام میں سے کسی نے اس شہر کو بھی عظیم سیلاب یا آسمانی آفت سے بچنے کے لیے بنایا ہوگا جس میں وہ ناکام رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بغیر جدید اوزاروں کے اتنے بڑے پتھروں کو چتن سے کاٹ کر شہر بنانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس شہر کو دراصل قدیم زمانے میں جنت نے تعمیر کیا تھا۔ ترکی کے مقامی لوگ بھی اسے جنت کا شہر کہتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جنت کو اپنے تبع بنا لیا تھا اور وہ جنت سے مختلف سخت کام کرواتے تھے۔ یہ جنت حضرت سلیمان کے لیے محل، کوین، پہاڑوں کو کاٹ کر رستائے، بحری جہاز اور بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ سال 2017 میں سعودی عرب کے ماہرین آثار نے شمالی علاقوں میں 300 کوین کی دریافت کی تھی۔ یہ کوین سخت زمین پر کھوڑے گئے تھے جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان کوین کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ یہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنت نے کھوڑے تھے۔ ان کا ذکر مجم البلدان نام کتاب میں بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں یا اس سے پہلے جنت کے کسی قبیلے نے دیرنکویو کا یہ زیر زمین شہر تعمیر کیا ہوگا اور وہ یہاں صدیوں تک آباد رہا ہے۔ آج بھی اس شہر پر تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس شہر سے جڑے بڑے بڑے راز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تھا دیرنکویو کے زیر زمین شہر کا پراسرار سفر۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جنت کا شہر تھا یا کسی قدیم تہذیب کی تعمیر؟